والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ ہے اور آیت نمبر 3 کا شروع کا حصہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس پر آیت نمبر 2 ختم ہو رہی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہاں سے آیت نمبر 3 شروع ہو رہی ہے. محترم اور عزیز ساتھیوں، مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے راستوں کو کھول دیں گے. اور آیت نمبر 3 میں پھر فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دوسرا انعام یہ دیں گے. پہلا انعام تو یہ دیں گے کہ اللہ رب العزت راستوں کی تنگی کو اور کاموں میں تنگی کو ختم کر دیں گے. اور دوسرا انعام یہ دیں گے کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اس آیت میں حقیقت میں بڑے ہی بلیغ انداز سے امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے رزق کا ملنا جہاں سے انسان کا گمان نہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے. کیونکہ ایسی جگہ سے رزق کا ملنا جہاں انسان کا گمان ہی نہ ہو. جب انسان کا گمان نہیں ہوتا تو وہاں سے انسان مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ راستے، وہ واسطے، وہ اسباب جہاں انسان گمان نہیں کرتا کہ یہاں سے بھی ہمیں رزق ملے گا تو انسان مایوس ہونا شروع کر دیتا ہے. اور اس کو آسانی کے لیے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریین نے عرض کی اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ایسا کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے تیار دسترخوان اتارے. یہ مطالبہ کیا. بہرحال ان کے مطالبے پر اللہ رب العزت نے تیار دسترخوان اتار دیا. تو مطالبے پر اتارا، جیسا انہوں نے مطالبہ کیا اللہ رب العزت نے اس مطالبے کو پورا کر دیا کہ پکا پکایا کھانا آسمان سے اتر گیا. اور آسمان سے رزق ویسے بھی آتا ہے، اگرچہ پکا پکایا نہیں آتا، کہ آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین اس سے سیراب ہوتی ہے، پھر زمین میں کھیتیاں اگتی ہیں، اس سے ہمیں رزق ملتا ہے. تو ایک یہ واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مطالبے پر آسمان سے رزق اتارا. یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے. اور ایک واقعہ بنی اسرائیل کا ہے کہ جب انہوں نے عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا الی آخری. یہ مطالبہ کب ہوا؟ یہ مطالبہ اس وقت ہوا کہ جب من و سلوہ کھا کھا کر پریشان ہو گئے تھے. اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ پکایا ملتا تھا، تیار کھانا ملتا تھا، آسمان سے اترتا تھا. اللہ رب العزت پرندوں کو بھیجتے، وہ ان کے اتنے قریب آ جاتے کہ ان کے لیے پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، پرندوں کو کھاتے. اسی طریقے سے ایک میٹھی سی چیز ہوتی تھی، وہ بھی ان کے لیے اللہ رب العزت جب رات کو سوتے تھے صبح اٹھتے تھے ڈھیر لگا ہوتا تھا. تو اللہ کی طرف سے یہ نظام رہا ان کے لیے. یہ بھی کوئی اتنے بڑے کمال کی بات نہیں ہے. اس میں کمال تو ہے لیکن اتنا بڑا کمال نہیں ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا. وہ ایسے کہ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. حواریین نے جو مطالبہ کیا ان کو اس بات کا گمان تھا کہ اللہ رب العزت اس کی طاقت رکھتا ہے. اللہ اسی کو کہتے ہیں جو ہر کام کر دے. اللہ نے اپنے طاقت کے مطابق اس کام کو کر دیا. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو جب پکا پکایا مل رہا تھا ایک ضابطے کے مطابق، تو ان کا ذہن بن چکا تھا، اسے کے مطابق ان کا رزق انہیں مل رہا تھا. تو ایک تو یہ ضابطہ تھا، اور ایک اللہ نے امت محمدیہ کے لیے اعلان کیا ہے کہ ایسی جگہ سے رزق کا ملنا جہاں سے گمان بھی نہ ہو.
صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات بھرے پڑے، ان کی زندگی میں اس طرح کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے کہ جہاں سے کوئی گمان نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحرا میں ہے، پیاس لگی ہے، قریب قریب میں کہیں پانی نہیں ہے، سواری سے اترے، گھٹنوں کے بل گرے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کی، یا علی یا عظیم، یا اللہ مجھے پانی پلا دے، اور چہرے پر ہاتھ پھیرا دعا مانگنے کے بعد۔ اس کے بعد جب ہاتھ نیچے اترے ہیں چہرے سے تو آنکھوں نے پانی کا ایک حوض دیکھا، اور اس پانی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاس بجھائی۔ اب کہاں صحرا اور کہاں پانی، پانی کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا پر پانی کو اسی وقت پیدا کر دیا۔ میرے جیسا آدمی، آپ کے جیسا آدمی، ہم جیسے لوگ کمزور ایمان والے سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر اس طرح کا موقع آ جائے، کسی ایسی جگہ ہم چلے جائیں جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، تو ہم دعا مانگتے ہوئے بھی گھبرائیں گے، کیونکہ ہم اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی ہمیں امید ہوتی ہے، جس کا ہمیں گمان ہوتا ہے۔ جس کا ہمیں گمان نہیں ہوتا ہم اس کام کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، اگر سوچتے بھی ہیں تو سرسری طور پر سوچتے ہیں، لیکن اس پر عملی اقدام کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود کہ صحرا میں کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ سے دعا کی صحابی نے، اور اللہ رب العزت نے دعا کی، اور ایسی جگہ اللہ نے پانی پلایا جہاں گمان تک نہیں تھا۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دشمنوں کی قید میں تھے تو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ خبیب جب جیل میں تھے تو ان کے پاس نہ کوئی آ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا، البتہ میرا جو کمرہ تھا وہ ان کے قید خانے کے قریب تھا، تو میں جب کبھی وہاں سے گزر ہوتا تو میں دیکھتی دروازے کے اندر کچھ اس طرح کی جھیری سی بنی ہوئی تھی کہ اندر جھانکا جائے تو دیکھا جا سکتا تھا۔ تو فرماتی ہے کہ میں دیکھتی کہ بے موسم کے پھل، ایک تو پھل پتہ نہیں کیسے پہنچ گئے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیلوں کے گچھے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، ایک تو پھل کا پہنچنا، اور پھر ایسے پھل کا پہنچنا جہاں عرب میں وہ پھل کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے کمال کی بات۔ تو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں یہ دیکھتی تو میں حیران ہو جاتی، پریشان ہو جاتی کہ خبیب کے پاس کوئی گیا بھی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھل عرب میں کہیں موجود بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے انتظام کہاں سے ہو رہا ہے؟ پھر مجھے سمجھ میں آ گئی واقعی میں کہ مسلمان جس اللہ کی بات کرتے ہیں اور مسلمان جس اللہ پر یقین اور بھروسہ کرتے ہیں، اس اللہ ہی نے انتظام کیا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میرا ایمان بنا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسا انتظام کیا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جہاں عقل کام نہیں کرتی، جہاں انسان کی امید نہیں ہوتی، وہم و گمان نہیں ہوتا۔ یہ انعام ہے امت محمدیہ کے لیے، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ رب العزت ایسی جگہ سے رزق عطا فرما رہے ہیں کہ جہاں سے انسان کا گمان تک نہیں۔ ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اور مسلمان کے لیے تو ایک دو واقعات ہی کافی ہوتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بات بھی کافی ہوتی ہے۔ احساس مر نہ جائے آدمی کا تو کافی ہے ایک ٹھوکر راہ کی لگی ہوئی، ایک بات ہی کافی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو دوستو عزیزو، اب ہم اپنے گمان کا بھی اندازہ کر لیں اور اپنے یقین کا بھی اندازہ کر لیں، اپنے توکل کا بھی اندازہ کر لیں کہ اللہ کی ذات پر ہمیں کتنا توکل، کتنا بھروسہ، کتنا یقین اور کتنا گمان ہے۔ جیسا کرنا چاہیے ہم ویسا کیوں نہیں کرتے، اور
ویسا ہمارے اندر نہیں ہے، کیسا پتہ چلے گا؟ مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ اگر ہم کسی ادارے میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں 20 آدمیوں کی گنجائش ہے اور 40 آدمی پہلے سے موجود ہیں اور ہمیں یہ بات معلوم بھی ہے، تو ہم وہاں کوشش نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں جگہ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا کہ وہ 40 کے 40 بھی وہیں رہیں گے، اللہ اس کے لیے بھی روزی کا سبب وہاں پر بنا دے گا۔ لیکن ہماری کیفیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر یہ نوعیت ہو تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی علاقے میں 10 دکانوں کی ضرورت ہے اور وہاں پہلے سے ہی 20 دکانیں موجود ہیں، ہم 21ویں دکان نہیں کھولیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو نا امیدی ہے وہ ہمیں یہ کام کرنے نہیں دے گی۔ ویسے اسباب کے درجے میں تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ 21ویں دکان آپ کی کھلے اور اللہ رب العزت آپ کو رزق دے دے۔ اللہ اس پر قادر ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، روزگار کرتا ہے، تو موقع محل کی مناسبت سے کرتا ہے۔ اب کوئی شخص مثال کے طور پر روزی کے لیے جاتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، شہروں میں جاتا ہے، جنگلوں میں نہیں جاتا۔ اسے پتہ ہے جنگلوں میں تو نہ روزی، نہ محنت مزدوری، نہ روزگار، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نا امیدی ہے وہاں پر۔ تو اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان قدم اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دکان کھولنا چاہتا ہے تو وہ جنگل میں نہیں کھولے گا، وہ آبادی میں کھولے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جنگل میں تو دکان کا کھولنا نہ کھولنا برابر ہے، دکان کی ضرورت ہی نہیں ہے جنگل میں۔ یہ چیزیں جو میں دکان میں رکھنا چاہتا ہوں یہ انسانوں کی ضرورت ہے، وہاں تو انسان ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر کوئی محنت مزدوری کرنے والا جنگل میں جا کے بیٹھ جائے اور کوئی دکان کھولنے والا جنگل میں جا کر دکان کھولے، اللہ رب العزت اسے وہاں بھی رزق دے کر دکھائے گا۔ اور ایسے نظارے ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں لوگوں کے روزگار چل رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے لیے یہ خصوصی انعام رکھا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اگر اللہ سے ایسے ڈرے گا جس سے ڈرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کمال کی بات ہے۔ آسمان سے رزق کا اترنا، زمین سے رزق کا آنا، یہ تو اسباب کے درجے میں، اسباب کے تحت ہے، لیکن ایسی جگہ سے رزق کا ملنا جہاں سے گمان نہ ہو، یہ اسباب سے ہٹ کر ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ انعام اور یہ اعلان ہے اس امت محمدیہ کے لیے، جو اللہ نے اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ ایسے ہی ایک مثال سے بات اور واضح ہو جائے گی کہ کسان جب کاشتکاری کرتا ہے تو نرم زمین پر کاشتکاری کرتا ہے یا ریتیلی زمین پر کاشتکاری کرتا ہے، پتھروں میں کاشتکاری نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ پتھروں میں کاشتکاری کرنا بیکار ہے، پتھروں میں اللہ نے رزق رکھا ہی نہیں ہو، اور سبب کے درجے میں نظام ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس پتھر میں بھی رزق نکال کر دکھا دیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان نہیں، نہ میرا گمان ہے نہ آپ کا گمان ہے۔ یعنی ہمارا جہاں ہماری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اسباب ختم ہو جاتے ہیں، گمان ختم ہو جاتے ہیں، نا امیدی شروع ہو جاتی ہے، اللہ وہاں سے بھی دینے پر قادر ہے، اللہ وہاں سے بھی دے کر دکھائے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، ایک ایسا ضابطہ جو کہ کمال کے درجے میں اس امت محمدیہ